کہ ٹھیک ہے عمران خان کے بارے میں آپ جو بھی بول رہے ہیں، یہاں پر تو عدلیہ کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جہاں سے ہمیں انصاف ملنا ہے وہاں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جو آج کل کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان کی، تو آپ کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو تو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اگر آپ بولیں کچھ. اب آپ دیکھ رہے ہیں انصاف جہاں سے انصاف ملنا ہے وہاں سے تو انصاف ہی نہیں مل رہا. ہمارے ہاتھ پیر ہر چیز باندھ دی گئی ہے. تو آپ ہی کہتے ہیں کہ گھر میں آگ لگی ہو، پہلے تم گھر کو بچاؤ گے جا کے جو پڑوس ہے اس کو جا کے بچاؤ گے؟ اب میں گھر میں کھڑی ہوئی ہوں، گھر میں میرے آگ لگی تو پہلے گھر کی بجھاؤں گی نا، یا باہر جا کر بجھاؤں گی دوسروں کی. اور دوسرا یہ کہ اس نظام کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، کہ جو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو کون کرے گا؟ اور وہ جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ الٹی سیدھی چیزیں لکھتے تھے، کہتے نا کہ وہی اسلام تو ہمارے یہ کہتے ہیں وہ داڑھی والا ہے تو بھائی وہ پکا مسلمان ہے، وہ کلین شیپ ہے، وہ دیکھو تو صحیح یہ مسلمان ہے، یہ تو کلین شیپ ہے، اس نے داڑھی تو رکھ لے پہلے. اس نے ہی جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انگلی لکھتے تھے، جو بھی کرتے تھے، وہ لو پاس کروایا. اس کے جاتے ہی آپ نے دیکھ لیا کیا حشر ہو گیا، کہ وہی کام شروع ہو گیا. تو یہ مینٹیلٹی کب ختم ہوگی؟ کہ اور ایک اور بات کہ میں نے آپ کو جو ہے آپ نے کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں جا کے لیکچرز دیے؟ ہاں جی، ایک دفعہ کیا تھا، پھر بین ہو گیا تھا میں ادھر. جی میں کافی جگہوں میں بین ہوں. اچھا، تو وہی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں وہاں دیکھا ہے، کبھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں جا کر مطلب انگلی آرام سے اٹھا لیتے ہیں دوسرے پہ، اندر کی کہانی پتہ نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی بڑا کچھ ہوا ہے، اس کو بھی بڑا بلیک میل کیا گیا، وہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو بہت ساری جگہوں میں بہت سارے اداروں نے بین کیا تھا. لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس عدلیہ کا جہاں سے انصاف ملتا ہے نہ مل رہا ہو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اس کا کیا حل ہے؟ بچے پیدا کر رہے ہیں ہم، جو کر سکتے ہیں بچوں کو تو ٹرین کر سکتے ہیں نا ہم. تو بالکل وہ تو کر رہے ہیں نا، آنا تو انہیں اسی ماحول میں ہے. تو اس ماحول کہاں سے آیا؟ ہوا سے تو نہیں آتا نا ماحول، انسانوں سے آتا ہے. بالکل جہاں ہیں تو ان کو ہم کہاں سے باہر پھینکیں جو انصاف کے بجائے کچھ اور ہی ہمارے ہاتھوں میں رکھ رہے ہیں. جی ہاں، دیکھیے میں آپ کو پھر بتا دوں. پہلا سوال آپ کو میں پہلے جواب آپ کو دے دوں. عربی کا ہمارا رمضان میں ہی سٹارٹ کرنا تھا. ہم نے فیکلٹی کو اناؤنسمنٹ کر دی تھی. ہماری فیکلٹی ٹرینڈ الحمدللہ. ہم خیر اب وی آر whoever is interested in teaching at آج پلیز ہمیں بتائیں. ہم زیادہ سے زیادہ ہائرنگ کر رہے ہیں. رمضان میں ٹیچرز نہیں، فیکلٹی نہیں بھی ہمیں بتا دیتا کہ رمضان میں وہ ایفیشنسی نہیں آ سکتی، لوگ روزے میں اس طریقے سے نہیں سیکھتے. تو ہم نے پھر رمضان کے فوراً بعد مطلب عید سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ. تو ٹائمنگز کیا ہوں گی؟ کیونکہ ڈفرینس بہت ہے، 6 آورس ڈفرینس ہے پاکستان سے یہاں کا. تینوں ٹائم زون، 3 نارتھ امریکن ٹائم زون ہے، پھر پاکستان کی ٹائم زون ہے، انڈیا پاکستان اور جو ایک ہی ٹائم زونس کے اوپر ہم نے سیٹلمنٹ کیا اور آسٹریلین ٹائم زون پہ سیٹلمنٹ کی. جو زیادہ تر لوگوں کی ڈیمانڈ آئی ہے نا، اسی لحاظ سے ہم نے بنائے تھے. سو ٹائم زون ان تینوں میں چوائس کرنی پڑے گی اسٹوڈنٹس کو. اور ویکینڈس پر لیں گے یا ویک ڈیز پر بھی ہوگا؟ ویک ہوگا. half an hour a day کی کلاس فرسٹ 3 months کی ہوگی، اس کے بعد وی ول سی کہ اس کو بڑھایا جائے یا نہیں. ٹھیک ہے، بٹ اسٹارٹنگ ود half an hour a day 5 days a week. ٹریننگ کلاسز 5 days a week. اوکے، کلاس نہیں ہے، ٹریننگ کلاس ہے. اس میں ایکٹیویٹیز اور گروپ لرننگ کے تھرو ہم نے عربی سکھانی ہے تاکہ لیول 1 جو ہے 1 سال کا ہے، اور اس میں 8 کتابیں پوری اور اس کی ٹریننگ کروانی ہے تاکہ عربی پوری طریقے سے ایلوکوئنٹلی بول سکتے ہو. اور سال کے بعد انشاءاللہ وہ میں ہونا ضروری ہے. اور کیونکہ 9 to 3:30 بچوں کا اسکول ہوتا ہے، 9 to 3:30 یہاں کے مطابق. آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا. آپ نے ٹائم بتانا ہے نا، فکر نہیں کریں، ہم آپ کے ٹائم کے مطابق. صحیح، بس یہ بہت ٹینشن تھی مجھے. اور ایک اور بات آپ کو کریڈٹ دوں گی میں کہ ڈاکٹر کریم محدودی صاحب جو ہیں، آپ نے کہا تھا، کیونکہ میں بھی بہت کنفیوز تھی کہ میں کس کی تفسیر پر جاؤں، کس کی پڑھوں، کیا کروں، کس کی طرف جاؤں. تو میں نے جو ہے وہ ان کی اسٹارٹ کری ہے پڑھنا. اور ڈاکٹر اسرار کو ابھی میں نے ایپ میں وہ کر دیا. ان کا تو خیر بیان ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. تو میں ان دونوں کو جو ہے ان کو فالو کرتی ہوئی کر رہی ہوں چیزیں. تو جیسے آپ ایک چیز نہیں بتاتے کہ جیسے یہ ہے کہ ہاں ان کو کریں، آپ بتا کہتے اسے بھی پڑھیں، اسے بھی پڑھیں، اسے بھی پڑھیں، اسے بھی پڑھیں، اسے بھی پڑھیں. تو آپ نے کن کو لے کر چلے تھے؟ آپ کس چیز کو ایک کو آپ نے پکڑ لیا تھا کہ بس کہ یہاں میں نے چلنا ہے؟
میری ارلی ٹریننگ جب اسٹارٹ ہوئی تھی نا تو اسٹارٹ ہی 3 اسکالرس کے ساتھ ہوئی تھی, اور وہ 3 یہ نہیں تھی کہ یہ 3 اسٹارٹ کرو, انہوں نے ٹیکنیک پہ یہ ٹرین کیا تھا کہ 3 سے کم آپ تفسیر شروع نہیں کریں گے ورنہ آپ اس بندے کے تابع ہونے کے خطرہ مول لے لیں گے. تو کیونکہ قرآن پاک کا اتنا بڑا انٹیمیڈیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی تفسیر اللہ کی کتاب نہیں ہوتی, تفسیر انسان کی کتاب ہوتی ہے, قرآن اللہ کی, ٹھیک ہے. جی جی انسان پھر بھی چونکہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے تو اس کا یہ تفسیرہ ہے, تو آپ تینوں اسکالرز اکٹھے پکڑیں گے. اور اس کا رول بڑا آسان سا ہے کہ جیوگرافکلی سیم نہیں ہونے چاہیے اور 500 سال کا فرق ہونا چاہیے تینوں میں. اور اگر ایک پری کلاسیکل کی لے رہے ہیں اور 2 ریسنٹ لے رہے ہیں تو دونوں کی جیوگرافیکل پوزیشننگ چینج کر دیں. آپ کوئی برصغیر کا عالم لے رہے ہیں تو پھر عرب کا لیں, اور یہ ٹرائنگل بنا کے آپ تفسیر شروع کریں گے. میں مودودی صاحب کی تفسیر کو پاکستانیوں کے ساتھ, میں اردو میں بات کر رہا ہوتا ہوں, ورنہ مودودی صاحب سے زیادہ اسی موضوع کے اوپر, اسی نہج اور اسی فلسفے کے اوپر سید قطب کی فی ظلال القرآن زیادہ پاورفل ہے فار پیپل ہو ہیو سرٹن کیمسٹری لائک مائنڈ. مگر چونکہ وہ اردو میں نہیں ہے تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. مودودی صاحب کو اکیلے میں نہیں پڑھیں, آپ 2-3 کو ابن کثیر کو ساتھ رکھیں اور ریفرنس کیا کریں کہ کہاں پہ ابن کثیر نے کیا کیا موضوعات کے اوپر زیادہ لمبی بحث کی ہے. اور میں ایگزامپل دے رہا ہوں ابن کثیر کی, یو کین ٹیک اینی بڈی ایلس, اوکے. مگر یہ یاد رکھیے 3 تفاسیر کافی نہیں ہوتی, یو ہیو ٹو پٹ ایٹ لیسٹ ہر سال ایک دفعہ کسی ایک ایسے ٹرائنگل کو اور امپلیمنٹ کیا کریں اپنے اوپر, تاکہ آپ کے 2-3 مہینے اور پرسپیکٹیو بلڈنگ ہوتی رہے. تو یہ کورس کبھی ختم نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا دوسرے سوال کا جواب تھا. تو تیسرا آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں. یہ جتنے بھی پچھلی جنریشن کے دوست رہے ہیں وہ ہر اس پوزیشن کے اوپر ہیں کہ جو میٹر کرتی ہے. تو ہمارا بچہ تو انہی کے تابع آئے گا تو انہی جیسا بن جائے گا. تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی ول سی کہ نہیں ہم کر سکتے. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مطلب ہم صرف یہ اللہ کی مرضی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. اللہ کے تو کہ نہیں ہے نا. یہ جیسے بھی لوگ ہیں, جتنی پالیٹیشین ہیں, یہ جوڈیشری والے ہیں یا آرمی والے, پولیس والے ہیں, یا اور کون ہیں ہمارے, مطلب جو بھی اساتذہ ہیں, جو بھی ہمارے اسکول ٹیچر جہاں بھی آتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں سامنے رکھا ہوتا ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ, اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ ٹائم لوکیشن بھی مانگی. ویسے نا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ بتایا تھا کہ مجھے اس سن میں 2022 میں اس 40 سال کا کر دینا, ٹھیک ہے. آپ نے بھی بولا ہوا تھا یہاں پہ پاکستان میں چاہیے یہ والا ماحول چاہیے, یا یہ ہم نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے پراپر کانٹریکٹ کر کے آئے ہوئے تھے. ہم نے یہ مسئلے خود مانگے ہوئے ہیں, اور شکر ہے کہ مسئلے مانگے ہوئے تھے, نہیں تو کچھ لوگ سہل پسندی میں مارے بھی گئے. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسئلوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے لیے اتنی آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں معاملات کے اندر, کیا جو خدائی معاملات ہیں اس میں مسئلہ تو برکہ ہے, مسئلہ تو اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اور آپ صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے نا سنا تو ہو گیا تھا کافی میرا اور آپ کا جو میری پریپریشن ہے نا, اور جو میری تو خود سوچیں میرے تو خلاف صحابہ نے لڑنے ہونا تھا. اللہ تعالیٰ بچائے, ایمان قائم رکھے. میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو, آپ سوچیں جیسے کیا کیا ہم نے, کیا جو ہماری سی وی ہیں تو ہم ایسی باتیں کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے معاملے میں کیا کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میرے بھائی کے جانے والے صحابہ کا ہم آپ کے بھائی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم میرے ساتھی میرے بھائی کو بغیر دیکھیں میرے فرمان رہے. کچھ ایسی حدیثیں جن میں ہمارے بارے میں بات کی, کچھ حصہ بھی پورا کریں گے تو ان کو پورا حصے کا اجر ملے گا. تم ایک حصہ بھی چھوڑتے ہو تو تمہیں کسی حصے کا اجر نہیں ملے گا. صحابہ سے میں محاورت بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, جس کا الفاظ کے معنی بتا رہا ہوں آپ کو. جی میری ایک فرینڈ ہے, جیسے میں آپ کو فالو کرتی ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہیں اچھا تم فالو کرتی ہو, یہ کرتی ہو, ظاہر سی باتیں کرٹیسائز بھی تو ہوتا ہے نا. تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات بہت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو ایک نئے محرم کے سامنے آپ کیسے بیٹھ کر انٹرویو کر رہے ہیں, اس کو انٹرویو دے رہے ہیں, کرتے یہ بات ڈاکٹر مطلب مولانا مہدودی کی ہیں, ڈاکٹر اسرار کی ہیں, تو کیوں ایسا ہے؟ اس کو کیوں نہیں پردے کا حکم دیتے اور جا کر خود ہی بیٹھ گئے اس کے سامنے؟ کیا کریں اس کے لیے؟ تو وہ جواب دینا تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں. جو جواب دے ان کی آپشن کیا ہے کہ ان کو کیا کہوں تمہیں؟ میں نے اللہ کی بات, دوسری آپشن یہ ہے نا ان کو اللہ کی بات نہ بتائی جائے. ہاں یہ ہے جی, یہی ہے. تیسری آپشن کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اسلام ہر ایک کو پریزنٹ کرنا ہے آپ نے, اور سب سے زیادہ کس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ جو آبویسلی ویک ہے, ٹھیک ہے. یہ اتنی کوئی غلط اینگل سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں نا کہ نہ محرم سے بات کرنا, نہ محرم کو دیکھنا, کس طریقے سے اللہ کی بات. ویسے ہر کام نہ محرم کا پاکستان میں چل رہا ہوگا, مگر اسلام چل رہا ہوتا ہے بالکل. اور ایک ہی تو کام ہے نہ محرم سے کرنا چاہیے ہمیں کہ اسلام کی بات کے دین پہ لاؤ اس کو. ہمارا کام سوچ بدلنا ہے, کپڑے بدلنا نہیں, یاد رکھیے گا.
بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کو فالو کرتی تھی. بس اس کو یہ مطلب میں کہتی ہوں کہ ایک بندہ کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو آپ اس کو فالو کرتے کرتے مطلب ایسے اس ٹریک پر آ جاتے ہو کہ اس کی برائیاں نکالنے لگ جاتے ہو. یہ فطری ایک ایول ہے جو ہم سب کو ملتا ہے. ہم اس کو ہورن افیکٹ بولتے ہیں کہ کوئی ایک غلطی دیکھیں تو باقی ساری کی ساری زیرو کر دیں. کوئی بات نہیں. دیکھیں انسانوں کے اندر کسی بھی قسم کا رحم جو ہے نا دوسرے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, انسان نہیں ڈالتا. میرے بارے میں رحم نکلا تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ, میرا نہیں. ہمارا کام ہے جو کھول کھول کے ہر بات بیان کی جائے اور جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اچھی بات ہے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو کسی اور بندے کے تھرو اللہ اس کو سمجھا دیں. وی آر ناٹ ہیئر کہ او میرے بارے میں یہ سمجھا وہ بندہ ہی ڈم ہے, استغفر اللہ. اس کی اپنی کیمسٹری ہے, اس کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ پہ پیغام پہنچا دیں.